بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تو کوئی اکیلا رہتا ہی نہیں، تھوڑا سا موقع ملا کہ اللہ کے ساتھ ہو جائے بس وہ موبائل یاد آ جاتا ہے، پھر اللہ کا ساتھ چھوڑ کر موبائل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہوں گا اپنے بچوں پر ترس کھائیں اور مہربانی کریں، ورنہ کل قیامت میں ایسے باپ سے سوال تو ہوگا کہ جب تربیت میں سب سے بڑے نقصان کی چیز یہ موبائل تھا تو تم نے اپنے بچوں کو کیوں دیا؟ جواب جس کو دینا ہو تیار رہے، تمہارا حساب کتاب تو ہونا ہی ہے۔ اللہ بغیر حساب کے بخش دے ہم لوگ کو تو ان کا بڑا احسان ہے۔ کل ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے جو سنایا اس کا خلاصہ میں اپنی زبان میں آپ کو سناتا ہوں، بہت کام کی بات ہے۔ ایک بوڑھے صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، ہم لوگ نماز پابندی سے چھوڑتے ہیں۔ یہ درمیانے مجھے نہیں کہنا چاہیے، انہی کی بات نقل کرنی چاہیے، لیکن ہفتے میں کتنی جماعت چھوٹتی ہے، کتنی رکعت چھوٹتی ہے، کتنی فجر گھر پہ پڑھی جاتی ہے، ہر آدمی سمجھ لے کہ کیا کرتا ہے وہ۔ خصوصاً فجر کی نماز چھوڑنے والا تو 100% لٹ گیا، یہ تو لٹ گیا۔ اس میں جو پاس ہو جاتا ہے انشاءاللہ سب جگہ پاس ہوگا، تو اسی سے سب کچھ ملتا ہے۔ 4 وقت کے نمازی تو بہت ملیں گے، 5 وقت کے بہت کم ملیں گے۔ 4 وقت کے نمازی بہت مل جائیں گے، 5 وقت کے بہت کم ملیں گے۔ ابھی پوچھا نا کتنے % بات مانے؟ 60%، 40%۔ کنے صبح ہی صبح نہیں مانوں گا، یعنی پہلا ارادہ صبح میں نہ ماننے کا ہے، تو نہ ماننے کا ہے تو ایسے مسلط کیے جائیں گے جو ہم کو نہیں مانیں گے، ہم چلاتے رہے، ہماری نہیں سنیں گے۔ تو خیر وہ صحابی کی بات کر لوں تو انہوں نے کہا میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج بھی کر چکا ہوں، زکوٰۃ بھی پابندی سے نکالتا ہوں، مال ہوا تو حج بھی کر لیا اور زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، تو اور کیا چاہیے؟ جب سب اچھا کرتے ہیں، ایمان والے تو ہے ہی ہیں، تو اب کیا چاہیے؟ اللہ صحابہ کے درجات بلند کرے، صحابیات کے بھی، کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی راہ ہموار کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا یہ سب تو کرتا ہوں مگر کوئی عمل ایسا بتا دیجئے میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ ہم نے ایک دن یہاں بیان کیا مالدار بننے کا نسخہ، تو سب نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم مالدار بننے کے نسخے پر ضرور عمل کریں گے، لیکن حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں، ہم میں سے کون کتنی تمنا کر رہا ہے اور کتنی کوشش کر رہا ہے؟ یہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کچھ کرنے کے بعد آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تہجد پڑھو تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنا اخلاص تھا، بس اللہ ہمیں ایسی ہی قدر کی توفیق دے جیسا اللہ کو پسند ہے کہ صحابہ کی جماعت کیا جماعت تھی، کتنے مخلص تھے۔ کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا کہ اچھا جا کے پڑھوں گا، ہم پر احسان کیا انہوں نے، کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا تو پھر ایسا کرو، یہ جانی ہے عبادت ہے اور مال تو ہے ان کے پاس، اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں اور حج بھی کیا ہوں۔ زکوٰۃ بھی ہم لوگ پابندی سے نہیں نکال رہے ہیں، مالی تنگی آئی تو زکوٰۃ میں کہیں نہ کہیں لوچ ہے، کہیں نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ مال کا فرض ادا کر دیا جائے اور تنگی ہو، فرض ادا کرنے کے بعد تنگی نہیں ہوتی، کہیں کچھ تو ہے۔ اللہ ہم کو اور پوری امت کو زکوٰۃ نکالنے والا بنائے، پوری زکوٰۃ نکالنے والا بنائے اور صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں بڑی ہمدردی ہوتی لوگوں سے، ان کو لوگوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا ہے، ایسے لوگ
ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بہت قریبی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، ان کو بھی محبت ہے. انہوں نے ایک دن محبت میں مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا کاروبار سنبھال لے تو میں دن بھر آپ کے ساتھ رہوں گا. تو میں نے ان سے کہا بہت اچھی بات ہے. حالانکہ دن بھر ساتھ میں رہنا جو ہے وہ بشری کمزوری لگی ہوتی ہے تو دیکھ لے کے دور ہو سکتے ہیں. ان کے دل میں ہمدردی لوگوں کی بہت ہے. سنایا انہوں نے کہ ابھی میں بمبئی گیا تھا شہر میں پنویل سے، تو ایک ہاتھ گاڑی والے کو دیکھا کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، شلوار ہے، کرتا ہے اور ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے اور بڑھاپا بھی ہے، تندرست ہے. تو ان کے دل میں آیا کہ کچھ دے دوں، لیکن جو اس عمر میں خود کماتا ہو اس کی غیرت کا کیا پوچھنا، وہ کیسے لے لے گا کسی سے پیسہ. تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی. انہوں نے پوچھا کہ تمہاری ہاتھ گاڑی پہ رکھ دوں، مجھے ادھر جانا ہے جدھر تم چل رہے ہو. تو انہوں نے کہا رکھ دو. تو رکھ دیا اور یہ بہانہ بنایا. دینے والا دینے کا بہانہ بناتا ہے، دینے والا دینے کا بہانہ بناتا ہے. جب انسان کو انسان سے ہمدردی ہو جائے تو دینے کے بہانے وہ بناتا ہے. تو ایمان والا اچھا کام کرے، رب کی رحمت متوجہ ہو تو کتنا عطا کرے گا. چلے اب تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو راستہ بدلنا تھا، اس کو آگے جانا تھا، تو انہوں نے پیسے نکال کے دینا چاہا. اس نے کہا نہیں، پیسے کے لیے تھوڑی رکھوایا تھا، اور انہوں نے رکھا تھا پیسے دینے کے لیے. ہمارے جیسا ہوتا تو شکریہ ادا کر کے چلا جاتا، لیکن یہ مانے نہیں اور جیب سے نکال کر دے دیا. وہ نہیں کرتا رہا، دے دیا. کہیں یہی صاحب کہیں کام سے گئے تھے، اہلیہ ساتھ تھی، تو وہاں کوئی بھیل بیچ رہا تھا، بھیل پوڑی ہوتی ہے نا، تو دیکھا تو بہت صاف ستھرا نظر آیا. تو سوچا کہ اس سے کچھ بھیل لے لینا چاہیے. اچھی نیتوں سے اپنے اعمال کی قیمتیں بڑھاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اچھی نیتوں سے اعمال کی قیمت بڑھاؤ. بہت اللہ والوں کے 24 گھنٹے یہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نیتوں سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ جو عمل کرتے ہیں اس میں نیتیں ہوتی ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ غریب ہے، اس کا کچھ دھندا بھی ہو جائے گا. تو اہلیہ سے کہا بھیل پوڑی لے لیں، اور پوچھنا چاہیے. پھر بیوی آئی، اگر اس سے پوچھ کر لیا اور کھلانے کی نیت کیا تو ثواب بنے گا نہیں بنے گا؟ اور وہ اکیلے تو کھائے گی نہیں، تم کو بھی کھلائے گی. تو اہلیہ نے کہا لے لیجئے، پھر گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ کھا لیں گے. اس کے پاس کچھ لوگ جو تھے وہ لے کے ہٹ گئے اور یہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے پاس فون آیا. تو وہ بڑی عاجزی سے کہنے لگا کہ ایسا نہ کرو، میں دے دوں گا بھائی، تم ایسا نہ کرو، میں دوں گا. اس وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں دے دیتا تم کو، میں دوں گا ضرور. وہ کچھ ضد کرنے لگا اور یہ کہا، اس کی باتوں سے اندازہ لگا نہیں تمہارا سامان باہر نکال دوں گا، تمہارے بال بچوں کو باہر نکال دوں گا. 2 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا، ابھی تم نہیں دیتے تو میں تمہارے بچوں کو باہر نکالوں گا. اس نے فون رکھنے کے بعد بھائی جو ٹھیک لگے کرو، ابھی کیا کروں، اور کہا یا اللہ تو ہی انتظام کر. حلیے سے پتہ نہیں چل رہا تھا. جیسے اس نے کہا یا اللہ تو یہ شخص پسیج گیا. نرم طبیعت ہے، ہمدردی ہے، اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، مکان کا کرایہ 2 مہینے کا چڑھ گیا ہے، اب میرے پاس پیسے ہے نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ دے دیتا، لیکن ابھی نہیں ہے تو کیا کروں. کہتا میں بچوں کو نکال دوں گا، سامان باہر رکھ دوں گا. انہوں نے کرایہ اس کو دے دیا. میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی آمدنی میں سے کم از کم 10% اللہ کے راستے میں نکال کے دینے کے لیے رکھ دو. 10%. بانٹنے والے تو بہت بانٹ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو بزنس ایک کرتے ہیں جس میں 100% اللہ کی راہ میں جاتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس میں 2 پارٹنر تھے تو 33 دونوں پارٹنر کا تھا اور 34 اللہ کے راستے کا تھا. میں کہتا ہوں 10 تو نکالو. 100 مل جائے تو سمجھ لو مجھے 90 ملا، اور یہ نکال کے رکھو اور اللہ سے مانگ کر بانٹو. جب بھی کہیں دینے کا جی چاہے تو اللہ سے مانگو، اللہ میں اس کو کس کو دوں، نہ دوں، کس کو دوں، کتنا دوں، کیسے دوں، کب دوں. اللہ سے بات کرنے کی عادت بنائی جائے. ابھی اس میں بھی وہ بات آئے گی. جب نکال کر رکھو گے تو مصرف تلاش کر کے دو گے، ورنہ جب کوئی مانگنے آئے گا تب دو گے.
اور پھر جو دے دو گے اس کو زیادہ سمجھو گے، اور نکال کے رکھو گے اور مانگ مانگ کر دو گے تو صحیح جگہ لگ جائے گا۔ اس میں بہت سے واقعات ایسے ہیں، میں ابھی واقعات نہیں سناتا کہ مجھے وہ صحابی کی بات پوری کرنی ہے۔ تو ان سے جب کہا کہ تم زکوٰۃ نکالتے ہو، کچھ مال اور بانٹو، ہم نے آپ کو ترغیب دیا تو آپ بانٹیں گے؟ وہ صحابی کی شان اللہ بلند کرے، کیا راستہ کھول گئے، یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا اخلاص ہے، یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ اچھا کوئی اور چیز بتا دیجیے کہ بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ فرمائے جب فرصت رہے تو اللہ اللہ کیا کرو۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ ہمیں جب فرصت ہوتی ہے تو موبائل موبائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ موبائل 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 موبائل، اور خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ فیملی پوری برباد ہے۔ ایک چھوٹے بچے نے کہا کاش میں موبائل ہوتا۔ کیا کہا؟ کاش میں موبائل ہوتا کہ کم سے کم میری ماں مجھے بھی تو اٹھاتی گود میں، میری طرف بھی تو متوجہ ہوتی۔ لٹ چکے ہیں، لٹ رہے ہیں، اور لٹنے کا ہی ارادہ ہے، تو پھر لوٹنے والا دوسرا مسلط کر دیا گیا ہے کہ جب تمہارا ارادہ ہی لوٹنے کا ہے تو ہم لوٹنے والے ہیں اور ہم تمہیں لوٹ کر ہی رہیں گے۔ لوٹ رہے ہیں نہیں لوٹ رہے ہیں، اس وقت لوٹ رہے ہیں نہیں لوٹ رہے ہیں۔ بس ایک بات ہماری سب سے خراب ہے کہ ہم کبھی اپنا قصور نہیں مانتے، جو بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں جو لوٹ رہے ہیں، نہیں، ہم نے اپنے آپ کو لوٹا۔ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، یہ جسم بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا تھوڑا کام کرانے جاتے ہیں، اگر جسم میں کوئی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، 32 دانت ہے، ایک دانت اگر خراب ہو جاتا ہے بدلی کرنا پڑتا ہے، تو کیا کرنا پڑتا ہے دانت کے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ امپلانٹ۔ اچھا، امپلانٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک دانت کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ 30,000۔ یہ ریپیئرنگ کا 30,000، ریپیئرنگ کا 30,000، کوئی قدر نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو چاکلیٹ کھلاتے لا کے کھلاتے ہیں۔ چاکلیٹ سے دانت خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، ان کا حق ادا کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ دشمنی کا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کیا لکھے گا کل قیامت میں کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اس کا دانت خراب کیا تھا۔ دانت جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کا دانت کس کام میں آتا ہے؟ ارے دانت کس کام کا ہے؟ دانت دکھانے کے لیے۔ ہم لوگ کے پاس ہاتھی کے دانت ہیں، ہمارے پاس کون سے دانت؟ چبانے کے۔ اچھا، کچھ لوگ کے پاس لگتا ہے دکھانے ہی کے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹوتھ پیسٹ کا وہ آتا ہو کہ ایڈورٹائز تو دکھانے کے لیے دکھاتے ہوں۔ ارے بھائی چبانے کے لیے نا۔ بچے کا دانت خراب ہو جائے تو یہ کیسے چبائے گا؟ چبائے گا؟ نہیں چبائے گا۔ تو جب نہیں چبائے گا تو کھانے کا پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر بولتے اس کو، یہی سب سمجھ رہے ہیں آج کل۔ پرو بھی سمجھ رہے ہیں، سیزر بھی سمجھ رہے ہیں۔ کاش اپنے نفع کی سمجھ جاتے تو۔ ایمان جو ہے ڈیمیج ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے صحت ڈیمیج ہو رہی ہے، اور شیطان یہی چاہ رہا ہے۔ کھانا چبا کر نہ کھایا جائے، یہ جاتا کہاں ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے۔ کھانا کہاں جاتا ہے؟ دانت کے ذریعے چبا کے نہیں کھایا گیا، تو اب کہاں جائے گا؟ یہ آنت میں جائے گا۔ بولے روز کھانے کی بات کرتے ہو، تم روز کھانا چھوڑ دو، میں اس کی بات چھوڑ دوں گا۔ تم کہہ دو کہ آج میں نے کھانا چھوڑ دیا، کل بھی کھانا چھوڑ دیا، ایک ہفتے سے نہیں کھانا، اب تو جمعہ کے دن انشاءاللہ کھانے کا کوئی بیان نہیں کروں گا۔ تم 3 ٹائم کھاؤ، 4 ٹائم کھاؤ، 5 ٹائم کھاؤ، پیٹ کو گو ڈاؤن بنا کے رکھا ہے، جب چاہے جب کھا لیا، تو میں کیا جمعہ میں ایک دفعہ کھانے کی بات نہ کروں؟ روز 3 ٹائم 4 ٹائم تم کھاؤ اور ہم ہفتے میں ایک دن کھانے کی بات کریں تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ خراب کیوں لگ رہا ہے؟
جب تک سبق یاد نہیں ہوگا، جب تک شکیل اپنا سبق یاد کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کو مبارک ہو، میں تو بیٹھ کر اس لیے سناتا ہوں کہ مجھے یاد ہو جائے۔ تو کھانا دانتوں سے منہ میں لے کر چبانا ہے، اور یہ جاتا کہاں ہے؟ دانت سخت چیز ہے یا نرم چیز ہے؟ اور آنت سخت ہے یا نرم ہے؟ اس کا کام جو ہے وہ نرم آنت کر سکتی ہے۔ ہم کھانا جب چبا نہیں سکتے یا چبا سکتے ہیں اور ادھورا چبا کر پیٹ میں ڈالتے ہیں تو یہ آنت اسے ہضم کرے گی؟ تو اول تو جس بچے کا دانت خراب ہوا اس کی صحت برباد ہوگی، اور بڑے جو بیٹھے ہیں وہ اگر کھاتے ہیں چبائے بغیر تو ان کی صحت بھی برباد ہوگی، کیونکہ جو کھانا بغیر چبائے جائے گا وہ آنت کھسکا دے گی۔ یہ میرا کام نہیں ہے، اسے ہٹاؤ۔ ڈاکٹر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر ہے اور بھی کوئی ڈاکٹر ہو تو مجھے بتا دیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ بغیر چبائے ہوئے کھانا اندر جائے گا تو آنت اسے ویسی ہضم کر لے گی جو چبائے ہوئے کو ہضم کرے گی؟ ہضم صحیح سے نہیں ہوگا، بد ہضمی ہو جائے گی، گیس پیدا ہوگی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے، صحیح ڈھنگ سے چبا کر نہیں کھایا تو یہ سب ہوگی نا، سنا آپ نے؟ اس میں کون ہے جو گیس کا شکار نہیں ہے؟ سچ سچ بتا دیں کہ ہمیں کوئی تکلیف گیس کی نہیں ہوتی، سب کو گیس کا پرابلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کیوں ہے۔ تو گیس کا پرابلم ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ دکھنے لگتا ہے، کیوں گیس جہاں جاتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ درد کوئی چیز نہیں ہے، یہ گیس جہاں پھنستی وہاں جا کے درد ہوتا ہے۔ تو پھر گیس کی گولی کھائی جاتی ہے۔ گیس کی گولی کے کتنے فائدے ہیں ذرا آپ ریسرچ کیجئے، سرچ کیجئے، کتنے اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ذرا دیکھیے، تلاش کیجئے۔ میں نہیں بولتا، میں سب کیوں بولوں، آپ بھی کچھ دیکھیے نا۔ اچھا، گیس کی وجہ سے سر دکھنے لگا، کیا ہو گیا؟ سر دکھنے لگا۔ تو جب سر دکھتا ہے تو آپ کے گھر والے جو آپ سے بات کرتے ہیں ان کی خراب بات آپ کو خراب لگتی ہے، اچھی بات بھی خراب لگنے لگتی ہے؟ بتائیے، تو مذاکرہ ہے، بیان تو آتا نہیں۔ اچھی بات خراب لگے تو ہمارا مزاج خراب ہوا یا گھر والوں کا مزاج خراب ہوا ہے؟ مگر ہماری دینداری پکی، ہماری دینداری۔ اچھا، پھر کیا کریں گے اگر اچھی بات بھی خراب لگنے لگی؟ تو پھر پیار سے بات کریں گے یا غصے سے بات کریں گے؟ ارے بولو تو صحیح، میرا اپنا ہی تجربہ سناؤں، تم لوگ بھی تو کچھ سناؤ۔ غصے سے بات کریں گے، اور یہ غصہ بلا وجہ ہوگا یا کسی وجہ کے ساتھ ہوگا؟ بلا وجہ۔ اور بلا وجہ غصہ کرنا یہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ کڑی کہاں سے جڑی ہے؟ جہاں جہاں سے جوڑو گے، جتنی خرابیاں ہمارے اندر ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں جا کے کھانے سے جڑے گی۔ اور شیطان نے سوچا کوئی ایمان دے گا نہیں ایمان والا، اس لیے ایمان لوٹنے کی ایک شکل ایسی بنا لو، بہت ساری شکلیں ہیں، جس میں خود سے لٹا دے۔ ایمان بنانے کی محنت، ایمان بنانے کی محنت، وہاں ایمان لوٹنے کی محنت، ایمان لوٹنے کی محنت، وہ سارے فن جانتا ہے اور ہم اس کے فن کو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ جو فن جانتا ہے وہ جیتے گا، جو فن نہیں جانتا وہ جیتے گا۔ کون جیتے گا؟ کیا ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اتنے لٹ گئے کہ ہوش بھی نہیں ہمیں کہ ہم لٹ گئے ہیں۔ اور میرے جیسا جب کوئی باولا بولتا ہے تو کہتے ہیں روز کھانے کی بات کرتے ہیں۔ ارے روز ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اگر چلے گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے ایسا لوٹنے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے، تمہارا نام ووٹر لسٹ میں وہی ہوگا، تمہارے آئی ڈی کارڈ میں کہیں بھی ہوگا وہی نام ہوگا، لیکن تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ مسلسل اس کی محنت ہو رہی ہے، مسلسل۔ اس لیے
ہم کھانے پینے کا خاص دھیان دیں اور اپنے گھر چاکلیٹ اور کس کو کہتے ہیں جنک فوڈ اس سے جنگ کرو. یہ محبت کا کام نہیں ہے، یہ محبت میں کام نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑی نادانی میں کام ہو رہا ہے. اور شیطان کبھی بھی لوٹنے کے لیے غصہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایک دفعہ غصہ کر کے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اب بھی میں غصہ کروں گا. لیکن ہم کو میسج دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم غصہ کرتے رہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے جیسے ہو جاؤ، کہ پھر تمہارے پاس سے وہ چیز چھن جائے گی جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے اس نے ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے کہتا ہوں آدم سے کہا آدم، یہ سمجھنے کی بات ہے خالی، آدم تجھے کھلا کر جنت سے نکالا ہے اور تیری اولاد کو کھلا کر جنت میں جانے نہیں دوں گا. ہم ہوش میں آ جائیں، تعویلیں نہ کریں، غلطی ہم سے ہو گئی، ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے سب جگہ اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک یہ میں قصور کرتا ہوں، یہ غلطی کرتا ہوں، نفس مجھے لوٹ لیتا ہے، ایمان پھر جگاتا ہے، پھر طبیعت چلتی ہے، اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا مگر پھر لوٹ جاتا ہوں. میرے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ بچا لیجئے. ہم کر کے دیکھیں، دھیرے 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 طبیعت کا رخ اللہ کی طرف، شریعت کی طرف چلنے لگے گا. اس لیے ایک دعا اور بھی کرنی چاہیے، دینداروں کا مجمع ہے کہ اللہ پاک اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. کس کی پسند کا؟ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے اور ہمیں حلال رزق عطا فرمائیے اور حلال ہی کھانے کی توفیق دیجئے اور اپنے پسندیدہ اعمال میں لگا دیجئے اور راضی ہو جائیے. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے.